السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس کی امید تھی، جو خبریں آ رہی تھیں کہ اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط نہ مانی تو پھر پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا۔ 9 مئی کے کیسز میں ایم این ایز کو چن چن کر سزائیں دی جائیں گی۔ ظاہر ہے جب کوئی ممبر قومی اسمبلی یا سینٹ سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اسے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بائی الیکشن اور فارم 47 والا طریقہ پہلے سے ہی اس کا رزلٹ تیار ہوتا ہے۔ تو منصوبہ یہی ہے کہ اگر عمران خان کسی بات پر نہیں آتا تو پھر نون لیگ کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ پیپلز پارٹی کی بھی محتاجی ختم ہو جائے۔ وکیل فیصل چودھری نے چند دن پہلے بتا دیا تھا کہ نااہلیاں ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، جیلیں آباد ہوں گی۔ اس سلسلے میں جو آج سب سے بڑی خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف کو 11 سال 9 مئی کے کیس کے اندر 11 سال قید سنا دی گئی ہے۔ تھانہ رمنا پر حملے کا کیس تھا۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی کے جج طاہر عباس سپرا پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایک مکروہ اور متنازع ترین کردار جج طاہر عباس سپرا، انہوں نے یہ سزا سنائی ہے۔ 11 کے قریب ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں اور فوری طور پر ایم این اے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ہتھ کڑیاں لگا دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے اب ان کو 11 سال سزا ہوئی ہے تو وہ نااہل ہوں گے اور یہ پہلے یا آخری ایم این اے نہیں ہوں گے جن کو سزا ہوئی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور پی ٹی آئی کے وہ ایم این ایز جن کو لگتا ہے کہ سیٹیں مل گئی ہیں، سیٹیں تو مل گئی نا، ووٹ عمران خان کے نام پر مل گیا تو اب گھروں میں سکون ہے، بیٹھتے ہیں، سکون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کبھی جنید اکبر، کبھی عالیہ حمزہ کے خلاف، یعنی پتے کاٹنا۔ اور اگر کسی احتجاج میں جانا بھی پڑے، حاضری لگوائی، وکٹری کا نشان بنا کے ویڈیو بنوائی، ٹویٹ کیا اور اس کے بعد نکل گئے۔ لہٰذا اب کوئی بھی نہیں بچے گا، اب باری سب کی آئے گی۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ سٹنگ ایم این اے کو اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کلاشی کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ فوری طور پہ وارنٹ بھی جاری کیے گئے اور کمرہ عدالت کے اندر سے ہی تمام ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یحییٰ آفریدی آج حج پر چلے گئے ہیں اور وہ عید کے چوتھے دن واپس آئیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ پہلے ہی بیرون ملک ہیں، لہٰذا ان کی غیر موجودگی میں یعنی سینئر پیونی جج اور یحییٰ آفریدی یہ حج پہ چلے گئے۔ پھر جو تیسرے نمبر والے جج ہیں جسٹس منیب اختر، انہوں نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حلف اٹھا لیا ہے، لہٰذا اس وقت سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر ہوں گے۔ اب ان بیچاروں نے جیسے منصور علی شاہ کو چند دن کے لیے پہلے چیف جسٹس بنایا گیا، اب جسٹس منیب اختر کو بنایا گیا ہے تو ان کے حصے میں اب یہی رہ گیا ہے کہ اگر یحییٰ آفریدی غیر حاضر ہوتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام چیف جسٹس بنے۔ بہرحال ایک طرف تو سزائیں شروع ہو گئیں پاکستان کے اندر اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سپیس مل گئی، جنگ جیت گئے، فیلڈ مارشل بادشاہ سلامت بن گیا اور اب اس کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمفرٹیبل ہے، جنگ جیت گئے ہیں، بیانیہ بن گیا ہے اور باقی سارے معاملات ٹھیک ہیں، تو اب سزائیں سناؤ، اب رگڑا لگاؤ، پرانی تنخواہ پر، پرانے کام پر واپس لگ جاؤ، جو فیوریٹ کام ہے، پارٹیاں توڑنا، اسمبلیاں توڑنا، سیاست میں ٹانگ اڑانا، لوگوں کو سزائیں دینا، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا، این آر او لینا، ڈیلے کرنا اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کو نشان عبرت بنانا۔ دوسری طرف بھارت اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ آج راجناتھ سنگھ نے گوا کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اب کی بار پاکستان کو جو سرپرائز ملے گا وہ انڈین نیوی سے ملے گا، جو انڈیا کا نیول شپ ہے وکرانت، اس پہ کھڑے ہو کے راجناتھ سنگھ کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری نیوی کے اندر بڑی طاقت ہے اور ہماری نیوی نے پہلے بھی خاموش رہ کے بڑا کردار ادا کیا ہے، اب ہماری نیوی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کو دھول چٹا دے گی اور ہم پاکستان کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بھارت کے وزیر داخلہ ہیں ہوم منسٹر امت شاہ کی جانب سے پونچھ سیکٹر کا دورہ کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہی راجناتھ سنگھ نے کہا تھا نا کہ ہم پاکستان سے کشمیر لیں گے اور آزاد کشمیر کے لوگ خود ہی ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے۔
آج امت شاہ کی جانب سے پونچھ سیکٹر جو ایل او سی کے قریب ترین سیکٹر ہے اس کا دورہ کیا گیا ہے، تو وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایون بھارتی فضائیہ کے چیف رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تو ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ معاہدے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اسلحہ ٹائم پر نہیں ملتا، ہمیں ہتھیار ٹائم پر نہیں ملتے، ہمیں فوری ارجنٹلی ہتھیار چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں جبکہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں فوری طور پہ چاہیے۔ اور پھر کل 31 مئی سے بھارت نے جنگی مشقیں بھی شروع کر دینی ہیں، تو چیزیں تو خراب ہیں۔ دوسری طرف آج کیا خبر آئی ہے؟ خبر یہ آئی ہے، اور یہ ساحر شمشاد مرزا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا withdraw troops from the forward position confirmed by chairman joint chief of staff committee. We have almost come back to the upper 22nd April situation. تو جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے اپنی فوجیں واپس ہٹا لی ہیں۔ 22 اپریل سے پہلے کی جو صورتحال ہے ہم اس پر چلے گئے ہیں، ہم نے فوجیں واپس ہٹا لی ہیں، اور جو ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہو رہی تھی اور بھارت نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، راجناتھ سنگھ نے وکرانت بحری بیڑے پر کھڑے ہو کر پاکستان پر حملے کا اعلان کیا ہے، امت شاہ کی جانب سے پونچھ سیکٹر کا دورہ کیا گیا ہے، اور بھارتی فضائیہ کے چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر تمام اسلحہ چاہیے، کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ڈیلے ہو جاتا ہے؟ پھر بھارتی آرمی چیف اپنے بڑے بابوں کے پاس، یعنی ہندو کمیونٹی کے جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے پاس دعائیں کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ بڑا یدھ ہونے جا رہا ہے، آپ نے ہماری فتح کی دعا کرنی ہے۔ تو وہاں پر تیاریاں تو ہو رہی ہیں۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اب کون سا کوئی ضرورت پڑنی ہے عوام کی، اب کون سا کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کی ضرورت پڑنی ہے، اب ان کو دوبارہ جوتے مارو۔ لیکن دوسری طرف مودی اپنی واردات فل فلیج پوری ڈال رہا ہے، اور ایک اور واردات خبر یہ ہے کہ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب کے بہاؤ میں پچھلے 24 گھنٹے میں 53,400 کیوسک کی کمی ہوئی ہے، یعنی پانی کم ہوا ہے۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر آج پانی کی آمد 44,800 کیوسک رہی، جو کہ کل گزشتہ روز 98,200 کیوسک تھی، تو آدھے سے بھی کم ایک ہی دن میں انہوں نے پانی روک لیا ہے پاکستان کا۔ اور ایک اور آپ کے سامنے خبر رکھوں کہ جو آپ کے چیئرمین نادرا ہیں سجاد غنی، انہوں نے کراچی کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ پانی روکنا جنگ ہے، اور پانی اگر ہمارا روکا گیا تو پھر ہم ہتھیار بھی استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار استعمال کریں گے، ہم بھارت پر اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی ہماری مجبوری ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی پاکستان کا روکنے کی کوشش کی گئی تو ملٹری آپریشن کھل جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن استعمال ہوگا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ سے خبر سن لیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گروہ کے 8 مقدمات میں ضمانتوں میں پیش رفت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں پر کارروائی 16 جون تک ملتوی کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد 16 جون تک، کیونکہ شہباز رضوی جو ہے وہ واپس ملتان چلے گئے ہیں چھٹی پر۔ اس کا مطلب ہے کہ عید سے پہلے یا عید کے موقع پر تو قیدی نمبر 804 کی رہائی کی کوئی چانسز نہیں ہیں۔ وہ جو دعوے کر رہے تھے مظہر برلاس اور دیگر صحافی کے عید سے پہلے یا عید کے موقع پر، ایون حفیظ اللہ نیازی نے بھی کہا، عمران خان کے جو بہنوئی ہیں، کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنا دے گی، لیکن انہوں نے 16 جون تک 8 ضمانتوں والا معاملہ ملتوی کر دیا۔ لہٰذا ایک طرف بھارت اپنی تیاریاں پوری کر رہا ہے اور ادھر سے وہی ڈرامے، وہی شرارتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پھر آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارت کے بی جے پی کے ایک لیڈر ہیں جن کا نام ہے سبرامینیم سوامی، ان کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ جی ہاں، پاکستان نے کم از کم ہمارے 5 طیارے گرائے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، کس لیے کہ وہاں کے کانگریس پارٹی یا دیگر لوگ جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، اور وہ سوال بھی پوچھ رہے تھے۔ اب پہلی دفعہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بی جے پی کے لیڈر نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے طیارے گرے ہیں۔ میں ذرا چھوٹی سی کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بات بولی کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، کتنے گرے ہیں بتائیے؟ 5 پاکستان نے اپنے جہاز کو بیچ کر گرایا تھا ہمارا۔ اوکے، اس میں کچھ چائنا کا بھی رول تھا سر؟
चाइना के प्लेन्स तो चाइना के थे। ओके। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया, चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई। जी, इन्होंने कहा कि चाइना के जो जहाज थे वो बड़े बढ़िया थे। चाइना ने वो जहाज पाकिस्तान को दिए हुए थे और वो बड़े आला किस्म के जहाज थे और उन्होंने कम से कम हमारे 5 तैयारे गिराए हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।